شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ عزیزان ایمان، ماہ مبارکہ رمضان اور تربیت جوان کی عنوان سے گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ انسان کی زندگی کے یہ تین ادوار بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بچپنے کی اپنی خصوصیات ہے، جوانی کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، بڑھاپے کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اگر بچہ اپنے بچپنے کو سنبھال لے، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو اس کا بوجھ جوانی پہ نہیں پڑے گا، اور اگر جوانی اس بڑھاپے کو برداشت نہ کر سکے تو پھر جوانی کا بوجھ بڑھاپے پہ پڑے گا۔ بچپنے کی غلطیوں کو جوانی کو چاہیے کہ بچپن کی غلطیوں کا ازالہ کرے، اور جو کچھ بھی کوتاہیاں بچپن میں ہوئی ہیں اس کو جوانی میں اس کا ازالہ کرے، اور اگر جوانی اس کا ازالہ نہیں کرتی ہے تو پھر اس کو بڑھاوا ملے گا، اور جب ان غلطیوں پر غلطیاں کریں گے اور جوانی بچپن کی غلطیوں کو دہرائے گی تو ان دونوں کا بوجھ بڑھاپے پہ پڑے گا۔ تو پھر بڑھاپا کیسے بچپن اور جوانی کی غلطیوں کو متحمل رہ سکتا ہے؟ تو لہٰذا سب سے مشکل جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے کہ جس میں نہ جوانی کا ساتھ ہے نہ بچپن کا ساتھ ہے، جس کا سہارا، جس کی بیساکھیاں نہ جوانی بن سکی نہ بچپنا بن سکا، تو وہ کتنا مظلوم بڑھاپا ہوگا، وہ کتنا کمزور بڑھاپا ہوگا، وہ کتنا افسوسناک بڑھاپا ہوگا، وہ کس قدر انسان کا پچھتاوا ہوگا کہ کاش اور کاش اور کاش کہ کاش میرا بچپن صحیح گزرا ہوتا، کاش میری جوانی صحیح گزری ہوتی تو بڑھاپے کو یہ بوجھ اٹھانا نہ پڑتا۔ جوانی کا بوجھ اٹھانا بڑھاپے کے کاندھوں پر بہت سخت ہے، وہ چور چور ہو جاتے ہیں وہ کاندھے کہ جو بڑھاپے کا بوجھ برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ بچپن کی شرارتوں کا بوجھ بڑھاپا برداشت کرے، یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے کہ کوئی بڑھاپا اپنے آپ کو سنبھالے۔ لیکن ایسے بھی جوان مرد بوڑھے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بچپن کو بھی سنبھالا ہے، اپنی جوانی کا بوجھ بھی اٹھایا ہے، اور تمام غلطیوں کا ازالہ کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کی ہے، اور بتا دیا کہ بوڑھوں میں بھی وہ جوانی کی ہمت پائی جاتی ہے۔ بوڑھے ایک راستے پر آتے ہیں اور اس وقت ان کی ہمت یکجا ہو جاتی ہے، قوتوں کو وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کی خصوصیت ہے جس کے لیے ایک چانس ملتا ہے بوڑھوں کو، ایک خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے ان پر کہ وہ اپنے پراکندہ افکار کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لیکن جوانوں کی کمزوری یہ ہے کہ جوان کے پاس قدرت تو ہوتی ہے لیکن پراکندگی ان کے ذہن میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا تازہ اور جوان حافظہ بھی کیونکہ تکرار کے نہ کرنے کی وجہ سے، بار بار نہ دہرانے کی وجہ سے، ایک عمل کو بار بار نہ کرنے کی وجہ سے، جوانی میں کبھی ایک کام انسان نہیں کرتا ہے، کبھی ایک کام کیا چھوڑ دیا، دوسرا کام کیا چھوڑ دیا، چنانچہ نہ علم میں نہ ہنر میں نہ تجارت میں کسی چیز میں اس کے پاس جو ہے وہ وحدت نہیں پائی جاتی، پراکندگی پائی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جوان کی کمزوری پراکندگی ہے، جوان کی کمزوری مختلف ابعاد میں سوچنا ہے، مختلف مراحل میں کام کرنا ہے، جس کے لیے ایک ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ہر انگلی سے ایک مکھی پکڑ رہے ہیں،
हर उंगली से एक मक्खी पकड़ेंगे तो कोई भी मक्खी जो है वो पकड़ी नहीं जा सकती है। यानी जवान आदमी जो है वो हर तरह का काम करना चाहता है, हर सब्जेक्ट में जो है ना वो हावी होना चाहता है, किसी एक पे ताकत नहीं मरकूज़ करता, जिसकी वजह से उसकी ताकत पराकिंदा हो जाती है। ये है जवानी की कमज़ोरियाँ। उसके बाद बुढ़ापा इन्हीं चीज़ों से तजुर्बे हासिल करता है। जवानी में इसलिए इंसान को तजुर्बे नहीं होते कि वो तजुर्बे करता है, तजुर्बा हासिल नहीं कर पाता है, अभी वो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता होता है। यही वजह है कि कोई एक चीज़ पर जहन मरकूज़ नहीं होता। एक सबक पढ़ा, भुला दिया, फिर दूसरा सबक पढ़ा, आज एक किताब पढ़ी, कल दूसरी किताब पढ़ी। अगर तकरार करेगा तो हाफिज़ा कवी होगा। जो लोग कवी हाफिज़े के माने जाते हैं वो तकरार करने की वजह से कवी हाफिज़े के होते हैं। जितना आप तकरार करेंगे उतना हाफिज़ा आपका मजबूत होगा। कहा जाता है कि अद्दर्स हरफुन व तकरार अल्फ। दर्स एक हर्फ है लेकिन उसकी तकरार 1000 बार हो। एक दर्स की तकरार 1000 बार करना होता है। आपने आज एक दर्स सुना, कल दूसरा दर्स सुना, परसों तीसरा दर्स सुना, तो अलग अलग मौज़ूआत पर आपने चूँकि दर्स सुने तो लिहाजा वो मौज़ू आपके जहन से महव हो जाता। अगर एक ही मौज़ू के तहत आप सुने तो आपका जहन, चूँकि वही मतलब मुख्तलिफ़ अंदाज में तकरार होते रहते हैं और उसी मौज़ू के तहत चूँकि बातें होती हैं तो एक फ़ाइल खुली होती है, उसी एक फ़ाइल में चीज़ें जमा होती हैं। वरना जो है हर फ़ाइल खोल दिया जाए तो उसमें जो है पराकिंदगी हो जाती है और पराकिंदगी की वजह से जहन उन तमाम फ़ाइल को हाज़िर नहीं कर पाता है। ये जो मैंने आपके सामने गुज़िश्ता अबहास में मैंने ये आपके सामने अर्ज़ किया था कि जहन की तत्हीर कैसे होती है, जहन का काम क्या है, क़ुव्वे तख़य्युल का काम क्या है, ये सब आपके सामने पेश किया जा चुका है। चूँकि पराकिंदगी होती है, वो तमाम पराकिंदा चीज़ों को जहन एक जगह हाज़िर नहीं कर पाता है। मौजूद होता है लेकिन जहन हाज़िर नहीं कर पाता है। तो लिहाजा आप देखेंगे कि भूल जाता है इंसान, बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है। क्यों? इसलिए कि एक बार सुना, दूसरे बार फिर किसी और चीज़ को, दूसरे मौजू की तरफ उसका जहन चला गया। तो लिहाजा तकरार के ना होने की वजह से ये तमाम नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर जवान सही मानों में एक नुक्ते पर आ जाए, अपनी कुदरत को समेट ले, जैसा बुढ़ापे में समेटा जाता है, वैसे अगर जवानी में कुदरत को समेट ले तो फिर ऐसी जवानी कीमती जवानी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जवानी में जो कुछ भी आप करते हैं उसका पूरा असर जो है बुढ़ापे में पड़ता है। 40 साल से पहले जो कुछ भी आपने किया वो 40 साल के बाद के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी हो जाती है, चाहे वो अखलाक़ बद हों कि अखलाक़ नेकू हों, अच्छे अखलाक़ हों कि बुरे अखलाक़। अच्छे अखलाक़ के लिए भी चाहिए कि तकरार हो, बुरे अखलाक़ के लिए भी चाहिए कि तकरार हो। अगर वो तकरार हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ महफूज हो जाती है। अगर बुरे ख़यालात और बुरे कामों की आपने तकरार की है तो उसे 40 साल के बाद भी उसका बोझ उसके ऊपर पड़ता है। तो लिहाजा अगर इसीलिए तो मैंने कल भी आपके सामने अर्ज़ किया कि जवान के लिए दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालना आसान होता है, बुढ़ापे के लिए इसी दुनिया की मोहब्बत को निकालना मुश्किल हो जाता है। एक जवान के लिए आसान है कि दुनिया से जो वाबस्तगी, दुनिया से जो मोहब्बत हुई है, उस मोहब्बत को अपने दिल से निकालना, अपने जहन से उसको महव करना उसके लिए आसान होता है। लेकिन एक बूढ़े के लिए उस वाबस्तगी को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। चूँकि मोहब्बत हो चुकी, वाबस्तगी हो चुकी, रब्त कायम हो चुका, रिश्ते कायम हो चुके और उन रिश्तों के नतीजे हासिल हो चुके। अब वाबस्तगी इस कदर ज़्यादा हुई है, इतना दलदल में फंस चुके हैं, इतने पैर गड़ चुके हैं कि अब वो बाहर नहीं आ सकते हैं। सुम्मुन बुकमुन की कैफियत पैदा हो जाती है। जब सुम्मुन बुकमुन की कैफियत पैदा हो जाए, जब मोहर पड़ जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। लिहाजा कहा जाता है कि नौजवानी ही में आपको दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना पड़ेगा और दुनिया से वाबस्तगी को ख़त्े ताल्लुक़ करना पड़ेगा।
کیونکہ دنیا ایک کثافت کا انبار ہے، جیسا کہ جوش صاحب بھی کہتے ہیں کہ دنیا ہے دنی ہیچ ہے دنیا کا زر و مال، تضلیل کی بنیاد ہے یہ حشمت و اجلال، ادبار کوئی چیز ہے در اصل نہ اقبال، وہ سر بھی کوئی سر ہے جو ہونے کو ہے پامال، بیدار ہے دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں، جو پھول کے طالب ہے وہ کانٹوں سے جدا ہے، کھینچے لیے جاتا ہے کہاں تجھ کو زمانہ، سننے کے سزاوار نہیں ہے یہ فسانہ، دولت ہی کوئی اصل میں شے ہے نہ خزانہ، دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے بہانہ ہے بہانہ، واللہ کہ تو حرص کے سانچے میں ڈھلا ہے، حق چھوڑ کے باطل کی پرستش کو چلا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کا ہے انبار، خنزیر کی ہڈی سے بھی کچھ بڑھ کے ہے مردار، ناپاک ہے بد اصل ہے کم ظرف ہے بدکار، مردار شکم اس کا تو پشت اس کی ہے بیمار، مبروس کے داغوں سے عفونت میں سوا ہے، ذلت کا یہ لقمہ ہے سگوں کی یہ غذا ہے، غدار زمانے کی لگاوٹ سے خبردار، ہوشیار ہو بیدار، جھوٹی یہ امیدیں ہیں پریشان ہیں افکار، کس نشے میں بدمست ہیں یہ دنیا کے طلبگار، یہ شاخ ہے وہ جو کبھی پھولی نہ پھلی ہے، دنیا تجھے نادان کدھر لے کے چلی ہے، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ تو دنیا کی محبت انسان کو رسوا کر دیتی ہے، دنیا کی محبت انسان کے اذہان کو پراکندہ کر دیتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو اپنے مرکز وحدت سے دور کر دیتی ہے، اپنے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے، طویل آرزوئیں انسان کا دم نکال لیتی ہیں۔ یہ دنیا کی محبت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے، کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز چلی جانے والی ہے، ٹوٹ جانے والی ہے، بکھر جانے والی ہے، سڑ جانے والی ہے، گل جانے والی ہے، اس سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے؟ مادے کی ہر چیز تازہ رہنے والی نہیں ہے، کوئی پھول ایسا نہیں ہے جو مرجھا نہ جائے، کوئی میوہ ایسا نہیں ہے جو سڑ نہ جائے، کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے جو بوسیدہ نہ ہو پائے، کوئی جوانی ایسی نہیں ہے جو ڈھل نہ جائے، کوئی خوبصورتی ایسی نہیں ہے کہ جس کی خوبصورتی برقرار رہے۔ تو نہ حسن پائیدار ہے، نہ جوانی پائیدار ہے، نہ دولت باقی رہنے والی ہے، نہ ثروت باقی رہنے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جوانی ایک فرصت کا نام ہے کہ جس جوانی میں آپ فضائل اور کمالات کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس استعداد ہے، آپ کے پاس قابلیت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس جوانی ہے، تو آپ اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تمام انسانی کمالات کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، تمام خوبیاں اپنے وجود میں آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری کا مصداق بن سکتے ہیں، کہ ساری خوبیاں اپنے وجود میں ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ جہاں بھی خوبی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انسان کے اندر ساری خوبیاں کائنات کی سمٹ کر، جمادات کا جمود و نباتات کا نمو و حیوانات کی حیثیت، ان تمام چیزوں کو انسان کے وجود میں سمیٹ دیا، پوری کائنات کو سمیٹ دیا انسان کے اندر، اور انسان کو جامع جہانما بنا دیا ہے، ایک ایسا آئینہ بنا دیا ہے کہ جس میں پوری کائنات دکھائی دیتی ہے، ایک ایسا وجود بنا دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام خوبیاں انسان اپنی ذات میں سمیٹ لے، تو فضائل انسانی کو سمیٹنے کا بہترین جو موقع ہے
وہ ہے جوانی کا موقع۔ ایک جوان کے سامنے علم کا دسترخوان بھی بچھا ہوا ہے، حکمت کا دسترخوان بھی بچھا ہوا ہے، فضیلتوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، صبر حاصل کر سکتا ہے، استقامت حاصل کر سکتا ہے، شجاعت حاصل کر سکتا ہے، امانت دار بن سکتا ہے، دیانت دار بن سکتا ہے، سخی بن سکتا ہے، شجاع بن سکتا ہے۔ کتنے کمالات ہیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے اپنے وجود میں۔ انسان چاہے تو صابر بن جائے، انسان چاہے تو شاکر بن جائے، انسان چاہے تو عالم بن جائے، انسان چاہے تو حکیم بن جائے، انسان چاہے تو زاہد بن جائے، انسان چاہے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، لالچ چھوڑ دے اور قناعت پذیر ہو جائے تو زاہد بن جائے گا، جہل سے رشتہ توڑ لے تو عالم بن جائے گا، اور جو ہے فضول باتوں سے منہ موڑ لے تو حکیم بن جائے گا۔ اس طرح سے سارے کمالات انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، اس درمیان میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ ان مشکلات کو وہ جوان چونکہ ہے لہٰذا ان تمام سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر خوبی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں سامنے آتی ہیں۔ مشکل ہوتا ہے کیونکہ فضائل بلندی پر ہوتے ہیں، بلندی تک پہنچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور برائیاں پستی میں ہوتی ہیں، تو انسان کے لیے گرنا بہت آسان ہے، انسان کے لیے بلندی حاصل کرنا مشکل ہے، کیونکہ مادے کا ویٹ لے کر وہ روحانی منزلت کو طے کرے، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی مادہ چونکہ زمین کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، یہ زمین کی تمام چیزیں اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، لبھانے کی کوشش کرتی ہیں، ہر چیز اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سامنے مادی غذائیں للچاتی نظروں سے کبھی اس کی طرف انسان دیکھتا ہے کہ یہ کھاؤں کہ یہ کھاؤں، تو یہ غذائیں اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ گاڑیاں، گھوڑے، سواریاں اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں، یہ اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ کھانا کھینچتا ہے، سواریاں کھینچتی ہیں، لباس کھینچتا ہے، حسن کھینچتا ہے، ساری چیزیں دعوت دیتی ہے کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ دنیا کا حسن آواز دیتا ہے کہ اس سے بہتر حسن کہیں ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی دولت آواز دیتی ہے کہ اس سے بہتر دولت تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ دنیا اصل میں شیطان کی چراگاہ ہے۔ شیطان اس دنیا کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے آپ کے سامنے، اس لیے انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف جوان کو چونکہ تجربہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جوان جو ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جوان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھی چیز انسان دیکھتا ہے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، جو بھی چیز سنتا ہے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کہ یہ انسان کو کھینچنے والی چیز ہے۔ اس کی شہوت، اس کا دنیاوی پہلو، اس کا مادی پہلو اسے دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے آخرت کی نعمتیں نہیں دیکھی ہیں، اس نے لذت علم کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، اگر اسے لذت علم مل جاتی جس طرح سے ابن سینا جیسی شخصیتوں کو جب لذت علم ملی، جب جو ہے خواجہ نصیر الدین طوسی جیسی شخصیتوں کو لذت علم محسوس ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ صحن مدرسے میں آ کر خواجہ نصیر پکارتے تھے، آئین ابناء الملوک، کہاں ہو شہزادوں کی اولادو، آؤ میری لذت کا احساس کرو کہ مجھے جو لذت مل رہی ہے۔ یہی تو بات جوش نے لکھا ہے کہیں پر کہ رامیش و رنگ کے متوالوں کو اس بات کی خبر نہیں کہ نوشت و خواند ایک ایسی بے نظیر عیاشی بھی ہے جس کے سامنے راجہ اندر کا اکھاڑا بھی گورے غریباں سے زیادہ سنسان نظر آتا ہے، کہ علم ایک ایسی لذت ہے جس لذت کا احساس صرف عالم ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی اس قسم کی ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا نشہ ہے، ایک ایسی ثروت ہے، ایک ایسا مزہ ہے، ایک ایسی لذت ہے جس کو کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا۔ جوش ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ سکندر اعظم کو فتوحات حاصل کرنے پر، ممالک پہ قبضہ کرنے پر اتنی خوشی نہیں محسوس ہوتی جتنی ایک عالم کو کسی لفظ کے معنی کے معلوم ہو جانے پر ہوتی ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ الفاظ کو فتح کرنے میں جو لذت ملتی ہے اس کی ایک الگ لذت ہے کہ جب فارمولے جب حل ہونے لگتے ہیں اور جب گنجلک چیزیں جب حل ہونے لگتی ہیں، معمے جب حل ہونے لگتے ہیں اور مجہولات جب معلومات میں تبدیل ہونے لگتے ہیں، تو جو لذت ملتی ہے اس لذت کو وہی محسوس کرتا ہے جو اس وادیوں میں ہیں، وہ اس وادیوں کا مسافر ہے۔ جو ان وادیوں کا مسافر نہیں ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ عالم کی لذت کیا ہوتی ہے، حکیم کی لذت کیا ہوتی ہے، زہد میں کیا مزہ آتا ہے۔ یہ مست لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ دنیا کی بے رغبتی میں بھی ایک لذت پائی جاتی ہے، فقیری بھی ایک لذت ہے اور بھوک بھی ایک لذت ہے۔ جو لوگ پیٹ بھرے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے کہ بھوک کی لذت کیا ہوتی ہے۔ بھوک میں جو لذت ہوتی ہے وہ مستی میں نہیں ہوتی ہے۔ لاکھ آپ کے سامنے، مست آدمی کے سامنے لاکھ میوے رکھ دیے جائیں، مٹھائیاں رکھ دیے جائیں، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ بھوک کیا لذت کا نام ہے۔ اگر انسان بھوکا ہو جاتا ہے تو سوکھی روٹی میں وہ لذت ملتی ہے کہ جو مست لوگوں اور پیٹ بھرے لوگوں کو غذاؤں اور بریانی میں بھی نہیں ملتی۔ یہ ہے وہ حقیقتیں کہ جس کو انسان نہیں جانتا ہے کہ غریب چاہتا ہے کہ غربت سے چھٹکارا حاصل کرے اور امیر چاہتا ہے کہ دولت سے وابستہ رہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ چاندی کی قبر اسے دفنا دے گی، یہ سونے کا قبرستان اسے دفنا دے گا، اور اس طرح سے وہ یہ دولت کا انبار اسے سانس بھی لینے نہیں دے گا۔ لیکن انہیں غریبوں کی اس بھوک کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ غریبوں میں جو بھوک ہوتی ہے، غریبوں کی جو راحت ہوتی ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ ان کے پاس جو اطمینان ہوتا ہے وہ اطمینان تجوری رکھنے والے اور ثروت جمع کرنے والے اور بینک آف بیلنس اور گھر میں جو ہے وہ دولت کا انبار رکھنے والے چین سے نہیں سوتے۔ ایک غریب فٹ پاتھ پہ آرام سے سو جاتا ہے، لیکن کوئی ہے جو ان کی لذت کا احساس کرے کہ کتنی بے پرواہی ہے، کتنا آرام ہے، کتنا سکون ہے۔ دولت کے بغیر انسان کتنے آرام سے رہتا۔ ابھی تو یہ لاک ڈاؤن سے لوگوں کو معلوم ہوگا جو گھوم رہے تھے مشین کے پرزوں کی طرح، گاڑی کے پرزوں کی طرح روز گھوم رہے تھے، اب انہیں تھوڑا سا موقع ملا ہے دنیا کو بند کر کے بیٹھو، سوچو، سمجھو، بغیر موبائل کے جینا سیکھو، بغیر اس ٹیکنالوجی کے جینا سیکھو۔ اس کے بغیر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ پرانا دور واپس لے کے آؤ، وہ جو دیہاتوں میں آپس میں بچوں کا کھیلنا۔ اب دیکھیے جتنے گیم ہو گئے ہیں وہ آؤٹ ڈور گیم نہیں ہیں، وہ سب کے سب جو ہے گھر کے اندر گھریلو گیم۔ بچہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں، اور وہ آپس میں محبتیں، وہ الفتیں، وہ ہمجولیاں، ایک ساتھ کھیلنا، ایک ساتھ کودنا، ایک ساتھ آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا، غیر نہیں، اپنا نہیں، سب اپنے بنے ہوئے، ایک عجیب وہ ماحول، اس ماحول سے دوریاں اختیار ہونا اور ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، سب گوشے تنہائی میں۔ آج سوچنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو آج سوچئے کہ انسان کو پڑھتے رہتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، سوچتا نہیں ہے۔ دنیا میں روزانہ آدمی جو ہے وہ گدھے کی طرح اور کولو کے بیل کی طرح گھومتا جا رہا ہے۔ ذرا رک کے اپنے بارے میں سوچو، زندگی کے بارے میں سوچو، خود اپنے آپ سے بات کرو، خود اپنے لیے وقت نکالو۔ آج ایک موقع ملا ہے، یہ آسمانی بلا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بلا ہو، لیکن کچھ مومنین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مومنوں کے لیے یہ ایک سوچنے کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت بن سکتی ہے کہ تمہیں سدھرنے کا ایک موقع ملے، تمہیں غور و فکر کا ایک موقع ملے کہ تم پہلے بیٹھ کے سوچو تو صحیح، اپنے بارے میں غور تو کرو کہ تم اپنی جوانی کو، تم اپنے اس قدرت کو، اپنی زندگی کو کہاں صرف کر رہے ہو، کن کاموں میں لگائے ہوئے ہو، کچھ تو سمجھو۔ ذرا مادی نعمتوں اور مادیت سے دوری اختیار کر کے بنگلہ، گاڑی اور منصب، عہدہ اور ان تمام چیزوں سے بری ہو کر پہلے اپنے بارے میں
میں غور کرو اور لذت معنویت کا ادراک کرو، اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرو، مادے سے اوپر آنے کی کوشش کرو کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز میں کیا لذت پائی جاتی ہے اس کا احساس کرو۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو، اپنے تمام اعضاء و جوارح کو مرکوز کرو ایک نقطے پر، اپنے ذہن کو ایک جگہ پر لے آؤ، اپنے خیالات کو حاضر کرو۔ فکر حضور الگ ہے، خود حضور الگ چیز ہے۔ حاضر ہونے کا احساس کہ فکر حضور کہ میں حاضر رہوں نماز میں، یہ احساس الگ ہے، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو جانا وہ ایک الگ لذت کا نام ہے کہ انسان نماز کے ذریعے سے معراج کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے، اور انہی روزوں کے ذریعے سے انسان تقوی حاصل کر سکتا ہے، قرب الہی حاصل کر سکتا ہے، دیدار ملکوت کر سکتا ہے۔ یہی چیزیں انسان کے اندر انسان کی روح میں پٹرول کا کام کرتی ہیں کہ جو انسان کو اڑا لے جاتی ہے۔ یہی روزے انسان کے اندر وہ انرجی دیتے ہیں روح کو کہ روح پرواز کرنے لگتی ہے اور ملکوت سے باتیں کرنے لگتا ہے ایک انسان۔ تو روح کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ روزے تقویت دیتے ہیں، روح کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ یہ نمازیں روح کو تقویت پہنچانے والی غذاؤں کا نام ہے۔ یہ حج، یہ عمرہ، یہ زیارتیں، یہ معنویتیں، یہ الہی ربط، یہ ائمہ معصومین سے رشتہ، یہ توسل ائمہ علیہم السلام سے، انبیاء سے توسل، قرآن سے رشتہ، اور مسجدوں سے رشتہ، یہ سارے جو رشتے ہیں، یہ تمام رشتے معید ہیں، معاون ہیں کہ انسان کو اڑا لے جائیں، انسان کو بلندیاں عطا کرے، انسان کو معراج عطا کرے، اور ان منزلوں تک پہنچائیں جو منزلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے رکھی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جوانوں کے لیے آسان ہیں، جوانوں کے لیے آسان ہے۔ اگر جوانی لذت معنویت کو درک کر لے تو پھر وہ بڑھاپے میں گمراہ نہیں ہوتا، بڑھاپا اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ وہ نوبت آ جائے گی کہ ہاتھوں میں ہے راشا، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، یہ بڑھاپا کہتا ہے۔ پھر بڑھاپا کر نہیں سکتا کچھ، لیکن اپنے سامنے سے چیزوں کو ہلنے بھی نہیں دیتا، دولت سے استفادہ نہیں کر سکتا، لیکن دولت کو کسی کے استعمال میں لانے بھی نہیں دیتا، گاڑی کو گھورتی ہوئے بیٹھ جاتا ہے، گھر کو دیکھتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی گھر کو استعمال نہ کرے، کوئی گاڑی کا استعمال نہ کرے، کوئی پیسے کا استعمال نہ کرے، کوئی مقام کا استعمال نہ کرے، اس کے اوپر نہ خود استعمال کرتا ہے نہ دوسرے کو استعمال ہونے دیتا ہے۔ یہ ہو جاتا ہے بڑھاپا کہ انسان جو ہے خود استفادہ نہیں کرتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ جو خواہشیں منع کر سکا وہ اپنی خواہشوں کو اولاد کے ذریعے سے پورا کروں گا۔ اقتدار پہ جب قابض ہو جاتا ہے اور خود اقتدار کی لذتوں نہیں اٹھا سکتا ہے تو اپنی اولاد کو اس اقتدار پہ قابض کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ریاضت کی تھی، جن لوگوں نے اپنی جوانی ہی میں دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا تھا، جس طرح سے آج کے دور میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اپنی نوجوانی کو کس طرح سے سنبھالا تھا، جوانی ہی میں انہوں نے غری غیری کہہ دیا تھا دنیا کو، جس طرح سے امیر المومنین نے کہا تھا کہ اے دنیا میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، جا کسی اور کو گمراہ کرنا، مجھے تو گمراہ نہیں کر سکتی ہے، تو مجھے لبھا نہیں سکتی ہے، دنیا کی رشوتیں مجھے متاثر نہیں کر سکتی، دنیا کا یہ حلوہ، یہ مٹھائیاں مجھے اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی، یہاں کے جلوے، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی رعنائی مجھے میرے دل کو نہیں چرا سکتی اور میرا دل نہیں لے سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے علماء کرام نے بالخصوص آج کے دور میں، اس صدی میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار پر آنے کے باوجود بھی، پوری قدرت حاصل کرنے کے باوجود بھی انہوں نے نہ کہ اس دنیا سے فائدہ اٹھایا، اس حکومت سے فائدہ اٹھایا، اس اقتدار سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے شاہ کے تخت و تاج پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن شاہ کے محل میں 1 منٹ کے لیے بھی انہوں نے قدم نہیں رکھا، شاہ کے محل میں انہوں نے ایک لحظے کے لیے بھی قدم نہیں رکھا، اور وہ شاہی درباروں کا آرام و سکون اس سب کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے جمران کی وادیوں میں بسیرا کر لیا، اور جمران کی سنگلاخ
پہاڑیوں میں اور اس گرم پہاڑیوں میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اپنی پوری زندگی وہ اتنی بڑی طاقت حاصل کرنے کے باوجود بھی کہ جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کو اپنے قدموں کے نیچے رکھیں گے اور ہمارے سامنے امریکہ جیسی طاقت بھی ہمارے سامنے پر نہیں مارے گی، اور امریکہ ہی غلطی نمی تواند بکند کہ امریکہ کسی بھی قسم کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. امریکی جیسی طاقت کو انہوں نے زیر کر دیا تھا. اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو پھر امریکی جہازوں پر ضرور حملہ کر دیتا، پوچھنے کے لیے نہیں آتا. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے اس مرد مجاہد نے اس اقتدار کو، اتنے بڑے اقتدار کو، جب کہا گیا کہ آپ کے فرزند احمد خمینی کو وزیر اعظم مملکت بنایا جائے گا، نخست وزیر بنایا جائے گا، پہلا وزیر بنایا جائے گا، وزیر اعظم بنایا جائے گا، آپ نے کہا کہ احمد خدمت گزار ملتس، احمد جو ہے وہ ملک کا خادم ہے، اسے خادم ہی رہنے دو، اسے ہم وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. یہ پارسائی کہاں سے آئی، یہ زہد کہاں سے آیا، یہ بے رغبتی کہاں سے آئی، کہ بڑھاپے میں یہ سوچ کہاں سے آئی؟ تو معلوم ہوگا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی ہی میں درس عرفان حاصل کر لیا تھا. صرف درس نہیں لیا تھا بلکہ درد بھی لیا تھا. درس سے کوئی خمینی نہیں بن سکتا، وہ درد عرفان ان کے اندر تھا، وہ درد خدائی تھا کہ وہ درد الہی ان کے اندر پایا جاتا تھا. اس 28 سال کی عمر میں انہوں نے پرواز در ملکوت نامی کتاب دعائے سحر کی شرح انہوں نے فرمائی تھی. وہ پہلی ان کی عرفانی کتاب کہ جہاں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو اور جو دعائیں میں اپنا اظہار کیا ہے محبتوں کا، اس کا جو ہے جواب نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسی وقت انہوں نے لذت آخرت کو چکھ لیا تھا. تو جو جوان لذت آخرت کو چکھ لے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رعنائیاں اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ.